बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 22 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। इस ऑर्डर में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा है कि 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस को जवाब अरसाल किया और निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला किया जाए या हुक्म इम्तना वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तमाम ज़रूरी मामलात अपनी मर्जी या चीदा अहलकारों के जरिए चला रहे हैं। चीफ जस्टिस जजों की फुल कोर्ट मीटिंग्स तो नहीं बुलाते, लेकिन दरखास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह ज़रूर देते हैं। एक्ट से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं। पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतज़िर हूँ कि फैसला जल्द से जल्द हो। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने नोट में मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। नोट में कहा गया है कि सिविलियन ने फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार अपने वकील के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। यह मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई और इस मुलाकात के अगले ही रोज दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस तारिक मसूद ने सवाल उठाया कि क्या सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को भी चीफ जस्टिस से इसी तरह चैम्बर में मिलने की इजाज़त है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बेंच की तश्कील के हवाले से कोई मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में मखसूस बेंचेस की तश्कील पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा है कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मतवातर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मौजूद जजेस के स्पेशल बेंच बनाए जा रहे हैं। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। यह आज की पूरी समाअत की जो डिटेल है वो हमने आपके सामने रखी और इसी अहम इशू पर हम बात करेंगे। इसी के लिए आज के मोतबर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे आज सीधी बात जोन के अंदर ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल सलमा भट्ट साहिबा ने, रहनुमा है PMLN की। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम बात करेंगे माहिर कानून जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से। शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, समझना तो यही चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है। जो मुंसफीन हैं वही साइलीन बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, तमाम जजेस हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे में जब इतनी कन्फ्यूजन अमंग्स द जजेस ही पाई जाएगी तो जो आम साइलीन हैं वो क्या समझेंगे, वो किसके पास जाएंगे? ये अच्छा सवाल आपने कहा। देखिए, बात ये अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद महीनों में हमने देखा है कि हमारी जुडिशरी जो है वो सियासी मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उसने। 100 मोटर नोटिस लेने शुरू किए जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। जब आप इस तरह के सियासी मामलात में इंटरफेयर करते हैं फिर दूसरी साइड से रिएक्शन होते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि इतनी अमेंडमेंट्स आई प्रोसीजर्स एक्ट में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में और दूसरे एक्ट आए कि किसी तरीके से जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल किया जाए। क्योंकि जो इम्प्रेशन पैदा हो रहा है वो ये कि शायद ये बेंच जो है ये फेवरेबल है एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी का। इस वजह से वो दूसरी साइड वाले उसका रिएक्शन दे रहे हैं। तो जब ये इस किस्म की रिएक्शन शुरू हो जाती है तो फिर जुडिशरी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। और फिर जुडिशरी के अंदर भी तो जो जजेस होते हैं वो हर एक जज का अपना ओपिनियन होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक जज एग्री करे। और ख़ास तौर से जब हमारा जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें ये है कि जो बेंचेस की फॉर्मेशन वो चीफ जस्टिस करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। और हमारे मुल्क में नहीं बल्कि इंडिया में तो कुछ जजेस ने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बाद। तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो बेंच बनी 9 जजेस की, उसमें से
2 ججز جو ہیں انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کو پہ انجنکشن دے دی تھی، تو جب تک کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تب تک آپ یہ بینچ فارم نہیں کر سکتے. اسپاٹ پہ وہ الگ ہو گیا 2. پھر اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ جج وہ تو خیر پرسنل بیسس پر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ الگ ہو گیا. تو اب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وچ ہیز میڈ دا جوڈیشری ویری کانٹروورشل. اور اب اس کی وجہ سے جس آپ نے بڑا صحیح آبزرویشن کی کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر یقیناً عام پبلک جس کے لیے کہ جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے سیاست دانوں کے لیے نہیں ہے، جوڈیشری کا کام جو ہے لوگوں کے پرابلم سالو کرنے کا ہے. سیاست دانوں کی لڑائی جھگڑے کو سالو کرنے کا جوڈیشری کا کام نہیں ہے. لیکن جسٹس صاحب سیاسی معاملات تو آتے رہے ہیں، اور میں تو خیر یہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ فیوچر میں بھی ججز کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس سیاسی معاملات آتے رہیں گے. لیکن یہاں پر جو سچویشن ہے خاص طور پہ دا نیکسٹ چیف جسٹس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، بس چند مہینوں کی دوری پر ہیں، اس کے بعد ہی از گوئنگ ٹو بی دا چیف جسٹس آف پاکستان. سر ان کی ایک سٹینڈنگ ہے، ان کی ایک بہت ہی سالڈ اوپینین ہے، اور ان کی اوپینین کے مطابق بھائی وہ کہتے ہیں یا تو قانون ایگزسٹ کرتا ہے یا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا کہ قانون کے اوپر ایک اسٹے ہو جائے یا قانون کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے. یا تو قانون ہے یا تو قانون نہیں ہے. تو اس کے اوپر صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ کیا جو بینچ بنانا ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے یا پھر 3 رکنی کمیٹی اس بینچ کو تشکیل دے گی؟ نہیں دیکھیے، جب تک کہ ایک قانون بن نہ جائے، یعنی پوری طرح سے بن نہ جائے، پریزیڈنٹ کے سگنیچر ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی قانون بنا بھی نہیں، یعنی وہ بل ہے، قانون نہیں ہے، لا نہیں ہے، بل ہے. بل جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو. تو بل کو تو سپریم کورٹ کے جوریسڈکشن میں آتا ہی نہیں کہ اس کو کس طریقے سے اس میں اس کو روک دیا جائے یا اس میں کوئی حکم امتناعی ڈالا جائے. وہ جو چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا، یہ بینچ نے کیا تھا، وہ یقیناً صحیح نہیں تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کا ویو جو ہے بالکل صحیح تھا. جسٹس صاحب آج ایک نوٹ بھی سامنے آیا، ویسے تو 3 نوٹ سامنے ہیں، اس میں سے ایک نوٹ جسٹس طارق مسعود صاحب کا بھی تھا، آئی ایم شور آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. لبے لباب سر ون لائنر اس کا یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے چیمبر میں جو درخواست گزار ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے اگلے ہی دن سماعت کے لیے جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے ڈیٹ کہ بھئی اب اس دن سماعت ہو رہی ہے. یہ بات کس حد تک صحیح اور غلط ہے؟ ایٹ لیسٹ آپ ہی رہنمائی کر دیجیے. دیکھیے، یہ تو میں نے پریس رپورٹ میں دیکھا تھا کہ یہ سردار کھوسا، آصف کھوسا کی بات کرتے ہیں، تو وہ ملے تھے جا کر کے، اور اعتزاز احمد صاحب بھی ملے تھے جا کر کے، اور اس کے بعد فکس ہو گئی. اور یہ اس کو آپ کوئنسیڈنس سمجھیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ آپ تو جو ججز ہیں وہ بھی تو بار سے ہی بنتے ہیں نا ججز، تو ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی سینئر لوئر جا کر کے کہتا ہے کہ ملنا چاہتا ہوں، تو کوئی جج اس کو انکار نہیں کر سکتا. میں اگر چاہوں کسی جج کے پاس جاؤں تو مجھے انکار نہیں کرے گا. لیکن اب وہ اس کے بعد وہ کیا یہ کہنا کہ ان کے ملنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو میرے خیال میں مفروضہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا. ان کا اپنا فیصلہ ہوگا یقیناً، لیکن میں یہ چیز کو سمجھ نہیں سمجھتا، اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ان کے ملنے کی وجہ سے انہوں نے آگے بھی فکس کیا. یعنی کہ یہاں پر ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی ایک اور آپشن بھی نکل رہی ہے جو کہ آپ نے سامنے رکھی. سر ایک اور چیز جو کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ پلیز ایڈریس کریں آج کے دن خاص طور پہ. حامد خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کا ایک نیا انکشاف کیا سر، میں تو ایک نارمل اینکر ہوں اور میں اس چیز کو ایک گواہی کے طور پر دیکھتی ہوں. جس طرح حامد خان صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جو نیوز لیک ہوئی ہے، غالباً ان کا حوالہ ڈان لیکس کے حوالے سے تھا، کہ اس نیوز لیکس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھئی اب نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہے، اور پہلے فیصلہ ہوا اور اس کے بعد جو عدلیہ ہے اس کا استعمال کیا گیا. سر سوال آپ سے یہ ہے کہ آلریڈی یہ جو تمام کچھ معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اس اصلاحاتی بل کو لے کر کے، آلریڈی ایک بیڈ نیم آ رہا ہے پاکستان کے اوپر. اب ایسے میں اگر اس طرح کا انکشاف یا گواہی آئے گی تو سر مداوا کیسے ممکن ہوگا اس تمام تر صورتحال کا جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم سازش کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے، استعمال ہونے کے ذریعے بنائی گئی ہے. اٹس ویری ڈینجرس فار سپریم کورٹ اینڈ الٹیمیٹلی فار پاکستان. جی یہ تو صحیح بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے اب یہ جو حامد خان کی اسٹیٹمنٹ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط. حامد خان صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن یہ یقیناً خبریں مشہور تھیں کہ کھوسا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ لائیے میرے سامنے اور میں کچھ کرتا ہوں اس کو.
تو یہ تو عام طور سے میرے خیال میں پریس پہ بھی آ چکا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے, لیکن کوشش آپ کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, چیف جسٹس جو تھے, اور وہ اس قسم کے نہیں ہیں. یہ میرے خیال میں ان کے خلاف غلط یہ بیان ہے, چونکہ وہ بہت ہی انٹیگریٹی کے آدمی ہیں, وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوگی, یہ غلط ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو کہ آپ نے اس بارے میں بھی کلیئرٹی دی. مجھے آگے بڑھنا ہے. سلما بٹ صاحبہ, آپ نے سنا کہ شائق عثمانی صاحب کیا فرما رہے تھے. میرا سوال آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی ہر چیز کا ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے, اور اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ معاملات پی ایم ایل این کے لیے, آپ کے لیے, حکومت کے لیے ایز آف ناؤ اس اصلاحاتی بل کو لے کر کے آئیڈیل نہیں چل رہے ہیں. اب جہاں تک ہمیں پتا, آئی نو پی ایم ایل این از اسٹل ویٹنگ فار 16 سپٹمبر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد حالات چینج ہو جائیں گے, یا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو 17 ستمبر کا سورج چڑھے گا تو اس میں کیا چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی فیور میں چلی جائیں گی؟ جی تھینک یو ویری مچ بینش. جی میں بالکل اس کو اس طرح سے اس تناظر میں نہیں دیکھتی کہ یہ کوئی پارٹی اسپیسیفک ہے یا ہمارے حالات بدلنے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. ہم نے تو جب پچھلے سال حکومت لی تھی تو ہم نے پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے لی تھی, اور ہمارا ایجنڈا آج بھی وہی ہے. ہم پاکستان میں ایک نیا سورج ضرور دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایک ایسا سورج دیکھنا چاہتے ہیں جو پچھلی بہت ساری غلطیوں کا مداوع بھی کرے, اور جو بہت ہم نے پچھلے 4 سے 5 سال میں جو بہت بدترین وقت دیکھا, معاشی صورتحال ہو, سیاسی صورتحال ہو, یا سماجی انریسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, جو جس سے عوام بہت تکلیف میں ہے, پریشانی کا باعث ہے, تو اس کے تناظر میں ہم نے ہر چیز کو بالکل ہم بدلنا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان کے لیے اس کو خوش آئند اور خوشحال پاکستان کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, ترقی پر لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم معیشت کے لیے جو ہمارے اقدامات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ پیرالل سائڈ بائی سائڈ اگر بہت سی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, اور اگر آپ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر رہے جو ہم صرف مسلم لیگ نون کو بینیفٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوں, یا ہم کوئی اس چیز کے ہم نے وہ سورج سارے دیکھے, وہ سورج دیکھے ہم نے جب ہمیں نیب کے جب 90 دن کی حراست میں رکھتا تھا نیب, تو 84 دن 86 دن 87 دن 90 دن ہماری پارٹی کے لیڈرز ہیں جنہوں نے بھگتے. مریم نواز رحیم نیب کی حراست میں 90 دن, شہباز شریف نے پورے کیے, شاہد خاقان عباسی ہیں, حمزہ شہباز 84 دن رہے, فواد حسن فواد جو بیوروکریٹ تھے ان کو اٹھا لیا گیا, وہ 86 دن رہے. بہت سارے لوگ ہیں, اور بھی میں آپ کو گنوا سکتی ہوں جو نیب کی حراست میں 3 مہینے رہ کر آئے. تو ہم نے یہ سارے سورج طلوع ہوئے دیکھے میں, بھگتے میں, ہم اس میں سے گزر کر آئے. لہٰذا ہم اس کا شکار نہ تو کسی کو بنا سکتے ہیں, نہ ہم اپنے فائدے کے لیے صرف کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہاں البتہ اگر کوئی چیزیں کچھ چینجز آ رہی ہیں, اور اگر جہاں تک نیب ترمیم کی بات کی جا رہی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں, اس میں صرف کچھ پروسیجرل 2-3 امینڈمنٹس آئی ہیں, اس کے اندر ہم نے کوئی سبسٹانشل امینڈمنٹ نہیں کی ہے, اور بلکہ ہم نے اس کو جو چیزیں جو ریورس کی ہیں, جو چیزیں اس میں امینڈمنٹ آئی تھی مئی میں جو آئی تھی, تو وہ اس کا فائدہ جو ہے, اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ ریمانڈ کے دن کم کر لیے گئے تھے نیب کی حراست میں, یا اس کے علاوہ پری جو بیل ہے یا جو پوسٹ بیل ہو سکتی ہے عدالتوں سے, اس کا فائدہ جو ہوگا وہ ان لوگوں کو ہوگا جو اب اس کے زیر عتاب ہیں یا جن کے اوپر کیسز ہیں. جی لیکن ہم اس کا فائدہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں, اور ہم اس کو پرسنل فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سحر کامران صاحبہ, پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے پرسنل فائدے کے لیے نہیں کر رہے. میں اس وقت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا حکومت کے فائدے نقصان کی انڈیویجولی بات نہیں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں حکومت, عوام اینڈ جوڈیشری. اگر آپ اس تناظر میں سحر اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد یہ جو آپ لوگوں نے ایک قانون سازی کی ہے, خیر شائق عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دس از جسٹ اے بل, اٹس ناٹ اے قانون سازی یٹ, اور ڈیفینیٹلی بہت سے اور ججز جن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی آئیڈیل سچویشن ہوگی, اور آگے جا کے جوڈیشری اور حکومت کے بیچ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واٹ آر یو پیپل ایکسپیکٹنگ آفٹر 16 سپٹمبر میڈم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک تاریخ کو نہ لیں, تاریخ لینی ہے تو میں کہوں کہ آج کی تاریخ کو دیکھیں, 5 جولائی کو, ٹھیک ہے, 5 جولائی 1977 جب شب خون مارا گیا, ایک جمہوری وزیر اعظم کی, ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا, اور جس کے اثرات ہم نے آج تک پاکستان پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی جو عدلیہ کا کردار تھا ہمارے سامنے تھا, جس طریقے سے بینچ کی تشکیل دی گئی جس کے ذریعے جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, تو ہم تو آج تک انصاف کے منتظر ہیں. آج جو سوالات عدلیہ کے اندر سے اٹھ رہے ہیں ان کے جواب بھی عدلیہ نے دینے ہیں. آج جو بات عدلیہ کے وقار پہ, عدلیہ کی کریڈیبلٹی پر ہے, اس کے جواب بھی عدلیہ نے دینے ہیں. آج جو ہے وہ سوال ہم سے زیادہ عدلیہ کے اندر سے معزز جج صاحبان اٹھا رہے ہیں, وہ جج بھی اٹھا رہے ہیں جو آئندہ کے چیف جسٹس ہیں.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کسی ایک تاریخ کا انتظار نہ کریں. آپ نے کہا کہ کچھ عرصے سے جو ہے عدلیہ کا کردار نظر آ رہا ہے, سیاسی نہیں, ہمیں تو ہر قسم کا کردار نظر آ رہا ہے. عدلیہ جو کوئی بھی شخص جو کہ یہ سمجھے کہ وہ ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے اور تو وہ ایک ڈکٹیریل رویہ اٹھائے, انتظامی امور بھی وہ دیکھے, پارلیمانی امور بھی وہ دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی امور بھی وہ دیکھے, تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, اندر سے بینچ کی تشکیل کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں, اندر سے فیصلوں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اندر سے جو ہے ایک بینچ کی جس طریقے سے تشکیل دی جا رہی ہے اس کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس کو تو اپنا وقار بھی عدلیہ نے بحال کرنا ہے, اپنی کریڈیبلٹی, اور جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی عدلیہ نے دور کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کم وقت رہ گیا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اس پر سنجیدگی سے کوشش کریں, جب وہ ان کا وقت ختم ہو تو وہ باوقار طریقے سے جائیں اور کہیں کہ ہاں میں نے انصاف کا بول بالا کیا, میں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیے, اگر کسی قسم کا کوئی تاثر کسی وابستگی کا ابھرا تو وہ غلط تھا مگر میں نے فل بینچ بنا دیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے, یہ عدالتی نظام کے لیے بھی ضروری ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, اور یہ پاکستان کے اندر عدل و انصاف کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ مداوع, the compensation جو کہ سیاستدان اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیتے آئے ہیں. 5 جولائی کا ذکر آپ نے کیا, میں بھی اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. آج کی تاریخ کا آپ نے ذکر کیا, آج کی جو ہیئرنگ ہے اس کا ہم نے ذکر کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے, مداوع کی مد میں ہونی چاہیے, کمپنسیشن کی مد میں ہونی چاہیے. وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پینلسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سیدھی بات زون کے اندر جسٹس شائق عثمانی صاحب ماہر قانون ہیں, سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, سلما بٹ صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کو. سلما, آئی کین سے بریدر آف فریش ایئر جیسے کہتے ہیں. خیر آج تو بارش بھی بہت پڑی اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا اچھا موسم لگ رہا ہے. آئی ایم ناٹ شیور یہ واقعی اچھا موسم ہے نون لیگ کے لیے کہ نہیں, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی گواہی آئی ہے, ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس طرح کی اس لیول کی بھی گواہی آئے گی نواز شریف کے حق میں, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں. ایک ایسا شخص جو ہے وہ سامنے آ کر کے پردہ فاش کریں گے جو کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, جن کا قانون کے اعتبار سے جوڈیشری میں اپنا خود ایک نام ہے. میں حامد خان صاحب کی بات کر رہی ہوں اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک انکشاف کیا ہے. جو گواہی وہ دے رہے ہیں تو یہ تو میں یہی کہوں گی کہ لگتا ہے کہ واقعی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے. تو اس گواہی کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بینش, یہ صرف آج آپ حامد خان صاحب کی بالکل بات کر رہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی گواہی دی انہوں نے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک سیریز آف گواہیاں یاد ہونی چاہیے نواز شریف کے حق میں جو آئیں, اور بہت سارے ایسے لوگوں سے. میں آپ کو وہ جو موہت پیرزادہ صاحب نے بھی گواہی دی تھی کہ نواز شریف کے حق میں, اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. پی ٹی آئی کے متعدد لوگ اور جو بڑے سینئر لوگ ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں, آن کیمرہ بھی کر چکے ہیں, آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شوکت صدیقی صاحب تھے ان کی گواہی موجود ہے, جج ارشد کی گواہی موجود ہے. آپ ویسے دیکھ لیں, آپ جے آئی ٹی کا جو بننا تھا ایک سیاستدان کے خلاف استعمال کرنا جے آئی ٹی کا, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک انتہائی بالکل واضح کرتا ہے کہ وہ ایک غلط چیز تھی. پھر 62-63 کا یہی تو آج بات کرنا چاہ رہی ہوں. آج میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, جو آج ہو رہا ہے. آج جو لوگ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرسن بینیفٹ کے لیے کوئی ترمیم آ رہی, تو میں یاد دلانا چاہتی ہوں اس ترمیم کے بینیفیشری تو ہزاروں لوگ ہوں گے. وہ لوگ بھی ہوں گے جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی کے متعدد اکراس پارٹی ہوگا. سیاستدان بھی ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کے جو بینیفیشری ہوں گے. اس میں بزنس کمیونٹی بھی ہے, اس میں وہ ٹیچرز بھی میں یاد کرنا چاہتی ہوں, وائس چانسلرز جن کو ہتکڑیاں لگی تھی, وہ ایک استاد تھے جنہوں نے دم توڑ دیا تھا نیب کی حراست میں. وہاں پہ لوگوں نے خودکشیاں کی نیب کی وجہ سے, اور وہ والے ہمارے بیوروکریٹس بھی تھے, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بھی تھے, وہ سارے اس سے مستفید ہوں گے. یہ کوئی 1% چیز نہیں ہے. لیکن جے آئی ٹی کا جو تھا اطلاق جو تھا وہ صرف نواز شریف پر ہوا تھا. پیناما کا اطلاق صرف نواز شریف پہ ہوا تھا, اور وہ جو اس سے پہلے ڈان لیکس کا اطلاق جو تھا جس کی وجہ سے آج گواہی بھی آ گئی, وہ نواز شریف کے لیے کیا گیا تھا.
62-63 का इतलाक सिर्फ नवाज शरीफ पर किया गया था। इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हिस्ट्री में सिर्फ नवाज शरीफ को हिट करने के लिए, नवाज शरीफ को निकालने के लिए, एक शख्स के ऊपर चीजें का इतलाक करने के लिए जुडिशरी बहुत दफा मुतअद्दिद बार एक सीरीज में इस्तेमाल हुई है, और मुतअद्दिद बार जुडिशरी अदल और जो कानून और आइन को तोड़ कर पेश करना किया गया, रीराइट किया गया, ये सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। और अगर जहां तक अदलिया का है किरदार, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अदलिया का काम कानून बनाना नहीं है, अदलिया का काम कानून की तशरीह करना है, और वो भी कानून और आइन के दायरे में रहकर। तो अगर आज कोई तरमीम आती है और उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है, और उसमें अगर किसी बड़ी शख्सियत को भी बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम क्या उसको रोक दें कि एक बड़ी शख्सियत को क्यों बेनिफिट हो रहा है? तो ऐसा मेरा ख्याल करना हरगिज दुरुस्त नहीं होगा। और जो लोग इसका मुआवजा करना चाहते हैं वो इस तरह करें। और गवाहियां आपको आइंदा भी मिलेंगी, गवाहियां आपको माजी में भी मिलती रही है, क्योंकि नवाज शरीफ का जो केस है वो एक मुज़ाहिका खेज केस है। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से बाहर निकालना, और वो किस टाइम पे निकाला गया, मैं बिनिश वो जरूर रिकॉल कराना चाहती हूँ, क्योंकि हम मईशत की बदहाली में हैं इस वक्त और बहुत बुरे तरीके से गुजर रहे हैं। 2017-18 में जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट था 5.5% पर था, हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 3% और 4% पर था, हमारा जो डॉलर था 106 और 111 पर था। आज जो हम बहुत सारी बातें, हमारा जो पेट्रोल था 100 रुपए से नीचे था, हमारी जो ग्रोथ रेट था 5.8% से ऊपर था, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो एक खुश आइन स्टॉक एक्सचेंज के बतौर गिनी जाती थी। हम 2016 में IMF का प्रोग्राम वाइंड अप कर चुके थे, उनको खुदा हाफिज कह चुके थे। वो एक ऐसा टाइम था जब नवाज शरीफ के खिलाफ इतलाक करके इन सारी चीजों का 1% को एलिमिनेट करने के लिए एक पूरा ढोंग रचाया गया, एक खेल रचाया गया। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज आपने क्या किया? आज मुआशी बदहाली और बदतरीन IMF का चुंगल, जो मईशत डबोकर, महंगाई जो आसमान को चढ़ाकर दोबारा फिर कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें इसको ठीक कर दें। ये तो आपको की जा रही है। लगता है कि एक साल से जो हमारे पास हुकूमत है, आप जानते हैं, आपके सबके सामने है कि कोई कॉम्पनसेशन होगी नवाज शरीफ के लिए? क्या आपको लगता है? वेरी क्विकली बता दें, फिर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगी। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सम कॉम्पनसेशन? नवाज शरीफ किसी कॉम्पनसेशन के मुस्तक नहीं है। बिनिश, नवाज शरीफ से माफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ का दावा यह कि उनसे माफी मांगी जाए, और नवाज शरीफ को कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। नवाज शरीफ वो वजीर आजम है जो 2/3 अक्सरियत से आते रहे हैं मुंतखब होकर। पूरा पाकिस्तान की आवाम जो नवाज शरीफ को बार बार अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं। जब पाकिस्तान तंजली और बदहाली में गिरा, नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने आके इसको निकाला, बदहाली से निकालकर दोबारा रास्ते पर डाला और तरक्की के रास्ते पर डाला। और आज भी नवाज शरीफ ही वो शख्स हैं जो इस वक्त, जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और मईशत ठीक करने की बहुत सारी जमानतें मिल रही हैं। ये नवाज शरीफ की काविश है, नवाज शरीफ की एफर्ट है। इसलिए नवाज शरीफ को कोई माजरत के साथ कंपनसेशन का लफ्ज नवाज शरीफ के लिए नहीं है। नवाज शरीफ से एक्सक्यूज कीजिए, नवाज शरीफ को सॉरी बोलिए, नवाज शरीफ को कंपनसेशन नहीं चाहिए। कौन माफी मांगे नवाज शरीफ से? जी, वो सब लोग जो सहूलतकार थे, वो सब लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था एक 2018 में लॉन्च करने के लिए, वो नाकाम तरीन प्रोजेक्ट था, वो सब लोग जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के, कि जहां पे पाकिस्तान को कहा जाता है आज डिफॉल्ट कल डिफॉल्ट, आज श्रीलंका कल श्रीलंका, जहां पर कहा जाता है कभी दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से डील करके आओ फिर हम एतबार करेंगे। वो सब जो पूरा टोला था गुज़श्ता 7-8 सालों का, उन सबको माजरत करनी चाहिए, उन सबको सामने आना चाहिए, और हमें ये तरीकेकार बंद करना चाहिए, रिवायत खत्म करनी चाहिए। जो लोग मुंतखब होते हैं और जो हुकूमत बनाते हैं, इस मुल्क के लिए काम करते हैं, हमें उनको डिरेल नहीं करना चाहिए, उनके रास्ते नहीं रोकने चाहिए। रिवायत वाकई ही बंद होनी चाहिए, कहीं और खड़ा होता, चाहे वो 1977 हो, चाहे 5 जुलाई 1977 हो, या चाहे 2017 हो, या चाहे 2023 हो। ये रिवायत वाकई खत्म होनी चाहिए। सहर कामरान, I've got a series of questions for you, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने आज एक ट्वीट किया, आज के दिन की मुनासबत से किया। बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट में लिखते हैं कि आए तकसीम और नफरत की सियासत को मुस्तरद करके आमिरों की विरासत को दफन कर दें। बहुत खूबसूरत पैगाम है। तो फिर हाथ बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको भी इंगेज करें, और ये तमाम तर सियासतदान इकट्ठे हुए और तकसीम को ख़त्म करें। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? शुक्रिया विनिश। देखें, पीपल्स पार्टी का जो पैगाम है वो हमेशा से रिकन्सिलेशन
یہ کتاب بھی بی بی صاحبہ نے لکھی اور ریکنسلیشن اور میثاق جمہوریت کی خالق بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں. ٹھیک ہے, تمام اختلافات کو بھلا کے 2005 میں جدہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے والی بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اور مفاہمت کا پیغام لے کے آگے چل کے 2008 میں پی ایم ایل این کو اکٹھے بیٹھ کے حکومت بنانے کا پیغام دینے والے بھی آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں تمام تر تحفظات کے باوجود پارلیمان میں بیٹھنے کو ترجیح دی. نہ صرف خود بیٹھے بلکہ باقی تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں تاکہ جمہوری نظام کا تسلسل رہے. حالانکہ آج آر ٹی ایس سسٹم کا فیل ہونا اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے تھے, اور پارلیمان کے پلیٹ فارم سے اور ہر وقت میں آواز بلند کی کہ آئیں بیٹھیں پاکستان کے لیے, ہم اکٹھے بیٹھ کے بات کریں, چاہے کشمیر کا ایشو تھا, چاہے قومی سلامتی کی بات تھی, چاہے جو ہے وہ معیشت کی بات تھی, میثاق معیشت کی بھی بات کی, اور آج بھی صدر آصف علی زرداری میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں. اب جنہوں نے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, جن کا ایجنڈا کیا تھا وہ ہم نے 9 مئی کو دیکھ لیا سب نے کہ یہاں پر مسئلہ سیاست نہیں تھی, یہاں پہ مسئلہ انتشار تھا. یعنی وہ شخص جس نے اپنی سیاسی جد و جہد میں یہی کہا کہ جی ہنڈی سے پیسہ بھیجو, پارلیمان پہ حملہ کر دو, عدلیہ پہ حملہ کر دو, پی ٹی وی پہ حملہ کر دو, اور اس کے بعد جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو, کور کمانڈر ہاؤس جلا دو, جناح ہاؤس جلا دو, پشاور ریڈیوز جلا دو. تو یہ مسئلہ یہ کہ جہاں پہ اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلا دو, جہاں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, انتشار کی سیاست کرنی ہے, جہاں پر آگ لگانی ہے, وہ اور کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, تو پھر کس سے ملائیں؟ کیا یہ بولیں کہ آپ آگ لگائیں, ہم آپ کے آگ پہ پانی ڈالیں, اور آپ پھر ایک نئی انتشار کی ایک نئی راہ تلاش کر لیں؟ تو کس کے ساتھ بیٹھے, مجھے آپ یہ بتائیں. میں 100% آپ کی باتوں سے ایگری نہیں, ایک اور بات بینیش مجھے مکمل کرنے دیں. بینیش جی کر لیں بات کر لیں. بینیش ایک مکمل کرنے دیں. مجھے تو ابھی یہ حساب چاہیے ہے کہ 100 بسوں پہ مختلف ممالک کے اندر جو پاکستان کے خلاف اشتہارات چلائے گئے, ایسے وقت میں جب کہ بھارت میں, انڈیا میں انسانی حقوق کی پامالی روز ہو رہی ہو, جب وہ آپ کے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے G20 کا اجلاس کرنے جا رہے ہوں, اس وقت آپ جو ہے پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی جھوٹی کہانیاں بنا کے ایک اشتہاری کمپین چلائیں منظم. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کہاں ہے ایسا کوئی گنجائش نکلتی جس کے اوپر بھائی آپ حساب دیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فنڈنگ کون سی ہے, آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں, اپنا ایجنڈا بتائیں. آپ ہی بتائیں 8 مختلف شہروں میں ایک منظم حکمت عملی کے ذریعے آپ نے اٹیک کیے, جس کے شواہد آج آپ کے اپنے ساتھی دے رہے ہیں, آج وہ لوگ دے رہے ہیں جو آپ کے کیبنٹ کے ممبر تھے. پوائنٹ آ گیا. اگین سحر میں یہ کہوں گی بہت ویلڈ پوائنٹس ہے, لیکن چھوٹی سی ایک چیز, ایک فیکٹ چیک میں بالکل یہاں پہ پلیٹ فارم پہ ادھر رکھنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو میرا شو ہے, جو کرنٹ افیئرس کا شو ہے, وہ مکمل نہیں ہوتا, تو اب ملک ان کے بغیر آگے کیسے چلا پائیں گے؟ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. سلمہ بٹ صاحبہ, نیب ترمیم کے حوالے سے بہت بات کی, آپ نے بھی بہت بات کی اس شو کے اندر. ہم لگاتار 2 دنوں سے بات کر رہے ہیں, اور اپیرنٹلی تاثر اس حوالے سے یہی جا رہا ہے کہ یہ جو نیب کی جو ابھی ترمیم ہوئی ہے, یہ اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ایک خاص قسم کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہے. اب خبروں کی مانیں تو خبریں یہی ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس کے اندر ایک ہیوی ڈوز گواہ کی ضرورت ہے, اور کوئی بہت ہی ہائی پروفائل قسم کے جو وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ درکار ہیں, اور ترمیم کے اعتبار سے جتنے بھی ملزم ہیں ان میں سے کوئی بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے. میں آپ کی روشنی میں PMLN سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کون ایسا شخص ہے یا کون ایسا ملزم ہے اس کیس کے اندر جس کو آپ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
जी, पहली बात तो है कि बिनीश, मैं ये बताती चलूं कि चेयरमैन पीटीआई की जो गिरफ्तारी है वो इसकी जो हमने भी जिसको हम अमेंडमेंट कह रहे हैं, जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, इसके साथ मशरूत नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का जो केस है नैब में वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। उनकी जो गिरफ्तारी है वो मशरूत है कोर्ट के साथ, कोर्ट के ऑर्डर के साथ। जब कोर्ट ने उनको रिमांड दिया और हमने फिर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिमांड को जो है किस तरह एक्सेप्शनल केस की तरह डील किया, फिर उसके ऊपर जो उन्होंने उसको रिव्यू में लेकर रिव्यू किया और उसको उन्होंने कहा रिकॉल कर दिया उस केस को, और वो इसलिए अब उनकी जो गिरफ्तारी है वो नैब के साथ मशरूत नहीं है, वो कोर्ट के साथ मशरूत है। लिहाजा इस अमेंडमेंट और नो अमेंडमेंट उनकी गिरफ्तारी या रिलीफ दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बात की अप्रूवर की, तो देखें पीटीआई जो हैं और उनके जो चेयरमैन हैं उनको तो उनके करीबी तरीन साथी छोड़कर चले गए हैं। क्या वो हमारे किसी लाए हुए कानून की वजह से छोड़कर चले गए हैं? उनको तो जो पूरी एक लिस्ट है आपके सामने, दर्जनों लोग जो उनको खैराबाद कर गए हैं पिछले 2 महीनों में, वो हमारी किसी तरमीम की वजह से कर गए हैं, वो उनकी अपने हरकतों की वजह से कर गए हैं। वो 9 मई जो उन्होंने अपने लिए की है और जो 9 मई उन्होंने पाकिस्तान के लिए की है वो उसकी वजह से कर गए हैं, क्योंकि कोई भी अब उनका बैगेज नहीं उठा सकता, कोई उनका वो जो चीज बन चुके हैं वो, क्योंकि उनके अजाइम जो थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं। आपने असद उमर की गुफ्तगू सुनी, आपने शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू सुनी, वो बारहा फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनी, वो बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम उनको बहुत समझाते थे कि आप जिस तरफ जा रहे हैं इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, और इन चीजों के जो आप तरबियत दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं नौजवानों को, अपने कारकुनों को और अपने आसपास लोगों को बिठाकर, बिलखसूस यंग लोगों को, जिस तरह से आप उनको पेट्रोल बॉम्ब की तरकीब दे रहे हैं और रियासत पे हमले की तरकीब दे रहे हैं, दिफाई तनसीबात पे हमले की तरकीब दे रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान को बिल्कुल उजाड़ कर रख दो, जला कर रख दो। इससे पहले भी बहुत सारे सियासी जो लीडर हैं उनके पास इनसे बड़ी अवामी कुव्वतें मौजूद हैं और वो गिरफ्तार भी होते रहे हैं, वो घर भी जाते रहे हैं, वो जेलें भी काटते रहे हैं, वो हथकड़ियां भी लगवाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कभी अपने कारकुनों को इस तरह की बात कही कि जाके पाकिस्तान सारा जला दो, बाहर निकल जाओ, सारी तनसीबात तबाह कर दो, हमलावर हो जाओ, बुलवाई कर दो, दहशतगर्द बन जाओ? ऐसा नहीं है। तो क्योंकि वो एक जो पहले आप सवाल आपका डायरेक्टली मुझसे नहीं था, मेरी कोलीग से था, लेकिन आप बात बार बार करते हैं कि जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को साथ बिठाया जाए, शामिल किया जाए। किसको शामिल किया जाए? जो सियासतदान कहलवाने के हक ही नहीं है, जो सियासी लीडर साबित ही नहीं हो सका, जो सियासी पार्टी नहीं बना सका, जो सियासी कारकुन पैदा नहीं कर सका इस मुल्क के लिए, जिसने दहशतगर्द पैदा बना दिया, जिसने नौजवानों को खूब लगाया उन्होंने 4 साल, ये ना बोले मिलिट्री कोर्ट्स में आप सब लोगों को रगड़ा खूब लगाया। अच्छा, आई हैव टू रैप अप, आई हैव टू रैप अप। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी, रगड़ा लगाया उन्होंने हमें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर कल मुलाकात करेंगे और फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।